بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، کل کے حدیث کے درس میں ہم لوگوں نے سجدے کے لیے جب آدمی جاتا ہے اس کا کیا طریقہ ہے، سجدے میں ہاتھ کہاں پہ رکھتے ہیں، پیٹھ کو کس طرح سے رکھنا ہے، اور پیر کا، گھٹنوں کا، سر کا، ناک کا یہ لگنا سجدے میں ضروری ہے، اس سب کا تذکرہ ہم لوگوں نے پڑھا۔ اب دیکھیے، اسی کے بارے میں اور چند باتیں جو آج ہم لوگ پڑھیں گے وہ یہ کہ سجدہ کرتے وقت آدمی اپنے سر کو زمین سے لگائے، اگرچہ کہ مٹی ہو، اگرچہ کہ پانی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ دھول تھا، مٹی تھا، آپ نے سجدے میں سر نہیں لگایا، ناک نہیں لگایا، کیونکہ پانی ہے، مٹی ہے۔ یہ سنت کے خلاف ہے کہ آدمی سجدہ کر رہا ہے، مصلی ہے، کارپیٹ ہے، اور اسی طرح سے بہترین چیزیں ہیں، اس پر تو آدمی سجدہ کر رہا ہے، لیکن کہیں پانی تھا، صاف پانی، سجدے میں جاتے وقت معلوم پڑا پانی تھا، اور آپ سر نہیں لگا رہے ہیں زمین پر، ناک نہیں لگا رہے ہیں زمین پر، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے مٹی تھا، دھول تھا، آپ کیا کر رہے ہیں، وہاں سر نہیں لگا رہے ہیں، نہیں لگانا پڑے گا آپ۔ کیوں؟ دھول مٹی پاک ہے، اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے آدمی اوپر اوپر سجدہ کر رہا ہے، بالکل زمین سے بالکل دور ہے، اس طرح سے کر کے اٹھ رہا ہے، یہ سنت کے خلاف سجدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فی رؤیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر وانی رأیت کانی اسجد فی طین وماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو دیکھتے ہیں، خواب میں اللہ کے نبی کو دکھایا جاتا ہے، اللہ کے نبی بعد میں کہتے ہیں گویا کہ میں مٹی اور پانی پر سجدہ کر رہا ہوں، یعنی فجر کی نماز جو لیلۃ القدر جو ہوگی وہ آپ کو معلوم ہے رمضان کے آخری عشرے میں 1000 مہینے سے بہتر، وہ ایک رات اگر کسی کو نصیب ہو جائے لیلۃ القدر، زندگی بھر کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی آخری عشرے میں اس کو تلاش کرتے تھے، اب دیکھو ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے، اب دیکھتے دیکھتے تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دیا گیا تھا کس دن لیلۃ القدر ہوگا بول کے، بعد میں بھلا دیا گیا، آگے تفصیل آئے گی کب بیان کروں گا میں۔ اللہ کے نبی بولنے کے لیے آئے تھے 25 میں ہوگا، 23 میں، 21 میں، 27 میں، کنفرم ڈیٹ بتانے کے لیے اللہ کے نبی نکلے تھے۔ 2 لوگ جھگڑ رہے تھے، یہ بھی روایت پہ آتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا تمہاری جھگڑنے کی وجہ سے میرے ذہن سے وہ بات اٹھا لی گئی۔ محدثین لکھتے ہیں جھگڑے سے خیر اڑ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ بات نکال دی گئی۔ دوسرا وجہ یہ بھی ہے، اگر وہ رات بتا دی جاتی، اس کے تعظیم کرنے والے، اس کا احترام کرنے والے، ان راتوں میں عبادت کرنے والے تو عبادت کرتے، لیکن جو لوگ ان راتوں میں گناہ کرنے والے ہیں، جو کسی بھی حال میں گناہ نہیں چھوڑتے بلکہ گناہوں میں ملوث ہیں، ان کو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس دن اتنا ثواب ہے تو اللہ کا پکڑ بھی سخت ہو سکتا ہے، اس لیے بندوں سے اس دن کو چھپا دیا گیا۔ اس کی وجہ تیسری یہ بھی بیان کی گئی، اگر ایک دن بتا دیا جاتا تو آدمی اسی دن عبادت کرتا اور دوسرے تمام دنوں کو چھوڑ دیتا، کیونکہ لیلۃ القدر آج ہے، اس کے علاوہ دوسرے دن کی ضرورت نہیں۔
تاکہ عبادت کرے آخری پورے عشرے میں اور بہت زیادہ اس کو ثواب ملے، اس لیے بھی چھپا دیا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جس دن لیلۃ القدر تھا یا ہوگا، اس دن صبح میں مجھے ایسا لگا کہ میں مٹی اور پانی پہ سجدہ کر رہا ہوں، یعنی اس کے صبح کی نشانیاں، لیلۃ القدر جس رات ہوگا حدیث میں اس کی نشانیاں بیان کی گئی۔ صبح میں نمی ہوگی، تھوڑا سا بارش ہوگا۔ یہاں دیکھیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کو لیلۃ القدر کی خواب دکھائی گئی، وہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ، میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں مٹی اور کس پر سجدہ کر رہا ہوں؟ پانی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَدِيرَ النَّخْلِ، اس زمانے میں کھجور کا جو پتے ہوتے تھے اس سے چھت بنتا تھا مسجد کا، پانی بارش آئے گا تو اندر آئے گا۔ نیچے کوئی کارپیٹ وغیرہ نہیں تھا اس زمانے میں، بلکہ نارمل وہاں مٹی بھی ہوتا تھا، اور پانی پڑا تو پانی بھی جمع ہوا، مٹی بھی آیا۔ اللہ کے نبی کہتے تب سجدہ کر رہا ہوں میں، یعنی وہ رات کیا تھا؟ لیلۃ القدر کا تھا۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے، ایک نشانی بیان کی ہے، ہو سکتا ہے جس دن لیلۃ القدر ہو اس کے دوسرے دن صبح میں نمی ہو، تھوڑا سا بارش ہو، یہ بھی نشانی ہے کہ کل رات میں لیلۃ القدر تھا۔ تو یہاں پہ ہمیں استدلال کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی دیکھیے مٹی پر اور پانی پہ میں سجدہ کر رہا ہوں بولے، سر کو اوپر نہیں رکھا، کہا کہ میں اس پہ سجدہ کر رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا سجدے کی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ مٹی اور پانی اگر ہے تو اس پہ بھی سجدہ کر دے۔ بہت سارے لوگوں کو تھوڑا دھول ہوتے ہی سجدے میں جانے میں پوچھنے لگتے ہیں، ہاتھ سے، اوڑھنی سے پوچھتے ہیں، ٹوال سے پوچھتے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی تکلیف دہ چیز ہو، سجدہ کرتے بہت چبھنے والا کوئی چیز ہو، بہت تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہاتھ سے ہٹا کے سجدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن تھوڑا پانی وغیرہ ہو، تھوڑا سا دھول وغیرہ ہو تو پھر اس آدمی کو بچنا چاہیے کہ اس طرح کی کام کرنے سے کہ وہ صاف کر رہا ہے، ہٹا رہا ہے، یا تو کیا کر رہا ہے؟ سجدہ ہی اوپر کر رہا ہے، زمین پہ سر نہیں لگا رہا ہے۔ اس سب سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور اگر مجبوری ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، اس کو ہٹانا پڑے گا، کوئی چونٹی وغیرہ ہے، کالی چونٹی کاٹتا ہے تو بہت درد کرتا ہے، وہ 2-3 جمع ہو گئے وہاں پہ، تو پھر ہٹا سکتے ہیں۔ سفید چونٹی ہے، چھوٹا سا چونٹی ہے، اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں ہوگا، اب سجدہ کر رہے ہیں تھوڑا ہٹا کے، کاٹ لیا تو بھی کیا ہوگا۔ پتھر ہے چھوٹے چھوٹے نوکیلے، اور وہ واقعی چبھے گا تو بہت خطرناک چبھتا ہے، تو اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا دھول ہے، ریت ہے، تھوڑا سا، اس کو ہٹا رہے ہیں بڑے توجہ سے، اس سب سے بچنا چاہیے۔ وَلَا يَمْسَحْ الْأَرْضَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، زمین کو صاف نہ کرے مگر ضرورت اگر ہے تو پھر کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں بیان فرمایا، بخاری میں آتا ہے حدیث، ان النبی قال فی الرجل یسوی التراب حیث یسجد، ایک آدمی مٹی کو برابر کر رہا تھا، سجدہ جہاں کرتے ہیں مٹی سب برابر کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کنت فاعلا فواحدۃ، اگر کرنا بھی ہے ایک مرتبہ بھی کر کے چھوڑو، بار بار نماز میں ہر سجدے میں مٹی ادھر کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں، وہ چیز ہٹا رہے ہیں، نہیں، اگر تم کو ضرورت ہے کرنا ہے تو پھر ایک مرتبہ پہلے ہی برابر کر لو اس کو، یا سجدے میں جا رہے ہو تب اگر لگتا ہے کہ تم کو تکلیف ہوتی ہے تو ایک مرتبہ سائڈ کر لو بس، پھر ہر بار ہر سجدے میں، ہر سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ سب حرکت نہ کرے۔ وَلَهُ أَن يَسْجُدَ عَلَى مِنْدِيلٍ وَنَحْوِهِ غَيْرِ مُتَّصِلٍ، اگر دھول وغیرہ ہو، کچھ ہو، کیا ٹوال وغیرہ بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سجدے کی جگہ پہ آپ کے پاس ٹوال تھا، بہت زیادہ دھول ہے، وہاں پہ آپ ڈال کے ٹوال ڈال کے سجدہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ اگر آپ کو تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے، کوئی چیز ہے، کوئی کچھ اور چیز پڑا ہوا ہے، کوئی شربت وغیرہ پڑا ہوا تھا، کچھ ایسا تقریب میں لگنے کا اندیشہ ہے، تو پھر آپ ٹوال یا کوئی ایسی چیز، وہ چیز نہیں جو آپ کے آنکھ کے ساتھ لگا ہوا ہے، سمجھے نا؟ کون سا ہونا چاہیے؟ غیر متصل بھی، جو انسان سے متصل نہ ہو۔ اوڑھنی تھا، اوڑھنی کاٹ کے اس کو سر کے نیچے، نقاب اٹھا کے نیچے ڈال کے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ ممنوع ہے۔ الگ کوئی کپڑا ہو، آپ کا اوڑھنی وغیرہ تھا، ایک اور کپڑا تھا، وہ ڈال کے آپ سجدہ کر رہے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن آپ کے بدن میں جیسے کوئی پگڑی پہنتے ہیں، سنت ہے، امامہ پہنتے ہیں، امامہ کے پیچھے بڑا سا یہ ہوتا ہے
لمبا چھوڑتے نہیں کو، اسی کو سائڈ میں کر کے اس کے اوپر سجدہ کر رہا ہے، یہ متصل ہے۔ اوڑھنی کا لمبائی کچھ ہے اس کو کر رہا ہے، یا پہلے زمانے میں یہ جو آستینیں بہت لمبی ہوتی تھی، یہ اتنا نارمل لمبا ہوتا تھا، آج کل فیشن بھی بن گیا برقعے کا، بہت لمبا ہوتا ہے، یہاں تک آنے کے بعد لوز لمبا ہوتا ہے، اس کو بچا کر سجدہ کر رہے ہیں، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ انسان کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی کپڑوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، بلکہ ایسے کپڑے سے جو الگ ہو، الگ ٹوال ہے، الگ کچھ چیز ہے، بچا دیے پھر اس پہ سجدہ کریں، اس کی گنجائش ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، بخاری میں آتا ہے، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ النبی علی الخمرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کپڑے پہ کیا کیا؟ نماز پڑھا، تو اس کی گنجائش بھی ہے۔ اس کی اور بھی وجہ بھی ہو سکتی ہے، اگر بہت زیادہ گرمی وغیرہ ہے، ٹائلس وغیرہ رہتا ہے، کچھ اور چیزیں رہتی ہیں جہاں بہت زیادہ گرمی رہتی ہے، تو فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرْفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ، بہت زیادہ اگر گرمی ہے تو پھر کپڑے کا کوئی کنارہ بھی اگر رکھتا ہے تو بھی درست ہے۔ بہت زیادہ اگر گرمی ہے، ٹائلس جو گرم ہو گیا ہے، اب ٹوال بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پھر مجبوری میں کوئی آدمی اپنے کپڑے کا، اپنے کوئی اس چیز کو بچا کے کرتا ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ بخاری کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرْفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ، یہ مجبوری کی وجہ سے بعض چیزیں رخصت ملتی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو ہم میں سے کوئی آدمی شدت کی گرمی کی وجہ سے سجدہ کرنے کی جگہ پر کیا کرتا تھا؟ کپڑا بچاتا تھا، کپڑے کے کنارے کو بچا لیتا تھا۔ نماز ہو جائے گی، لیکن پھر بھی ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ وہ عرب کی گرمی اور ہماری گرمی میں دنیا آسمان کا فرق ہے۔ یہ تھوڑی سی گرمی نہیں، وہ گرمی میں چمڑا جھلس جاتا ہے، ٹیمپریچر 40-50 تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی آدمی اگر بغیر کوئی عذر کے کوئی کپڑا بچا رہا ہے، کوئی چیز رکھ رہا ہے، کپڑے کا کنارہ رکھ رہا ہے، تو اس طرح بچنا چاہیے، بلکہ ڈائریکٹ کیا کرے گا؟ زمین پہ سجدہ کرے گا، چاہے پانی ہو مٹی ہو، ڈائریکٹ سجدہ کرے گا۔ یقول فی سجودہ سبحان ربی الاعلی، سجدے میں کیا کہے گا؟ سبحان ربی الاعلی۔ چاہے 3 مرتبہ کہے یا اس سے زیادہ، لیکن امام زیادہ سے زیادہ 10 کہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے زیادہ لمبا نہیں، امامت کر رہے ہیں تو 3 سے آپ 10 تک سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ 10 تک کہیے۔ اس سے زیادہ آپ نفل نماز میں کریے، پیچھے والے آپ کے مختلف بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں، جوان بھی ہو سکتے ہیں، اتنا لمبا نماز پڑھا رہے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ دعا بھی یاد رکھیے، جیسے میں آپ کو رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا میں نے بتائی تھی، اور اس کا ثواب 30 سے زائد فرشتے اس ثواب کو لے کر لکھنے کے لیے لپک رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے۔ اسی طرح سجدے میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے جو مسلم میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی سجودہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ کیا دعا ہے دیکھیے، ہر نماز کے بعد بھی آپ کیجئے، سجدے میں بھی آپ یہ کیجئے، اس کو ہر سجدے میں اپنے داخل کیجئے۔ کتنی زبردست دعا ہے۔ ایک تو سبحان ربی الاعلی ہم لوگ کہتے ہیں، دوسرا اللہ کے نبی معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک، کوئی گناہ اللہ کے نبی پر نہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے۔ کس کو سکھایا؟ ہم لوگوں کو سکھایا۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ آج جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے، ہم کسی بھی پریشانی میں ہیں، کوئی مصیبت میں ہیں، کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تو آزمائش، اللہ آزماتا ہے۔ وہ کب؟ نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آتا ہے، یہ آزمائش ہے اللہ کا۔ اور ہم لوگ جو ہیں
جو اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، یہ گناہوں کا نتیجہ قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں، زمین میں اور سمندر میں جو بھی برائی، فساد، بگاڑ جو پھیلا ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، یہ انسانوں کے عمل کی وجہ سے۔ دوسری جگہ اللہ نے بیان فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے تمہارے گناہوں کو ہم ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں کی معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ کل بنی آدم خطاء، بنی آدم، آدم کا اولاد، ہر آدم کا اولاد گنہگار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ گناہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، گناہ ہوگا، غلطیاں ہوگی انسان سے، لیکن غلطیاں ہونے کے باوجود انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ یہ کمال ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ اور نافرمان کی صفت کیا ہے؟ اکڑتا ہے، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا۔ اب میں نے کل بھی بتایا سجدے میں کثرت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا چاہیے، دوسری یہ دعا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، کلہ، تمام گناہ معاف کر، سب گناہ معاف کر، کوئی گناہ میرے اوپر باقی نہ رہے، دقہ وجلہ، دقہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو میں نے کیا وہ بھی معاف کر، وجلہ بڑے سے بڑا جو گناہ میں نے کیا وہ بھی معاف کر، واولہ وآخرہ پہلے جو میں نے کیا تھا، شروع میرا جو گناہ ہوا تھا اللہ وہ بھی معاف کر، اور جو میرا آخر جو گناہ ہوا ہے وہ بھی مجھے معاف کر دے، وعلانیتہ وسرہ، اللہ جو میں نے سب کے سامنے گناہ کیا وہ بھی معاف کر، اللہ میں بند کمرے میں لوگوں سے چھپ کر اور لوگوں کے آڑ میں اور یہ سمجھ کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے جو میں نے گناہ کیا وہ بھی معاف کر۔ دیکھو کتنی زبردست دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اتنا بس تھا۔ جی سینڈ کرتا ہوں گروپ میں، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر، کلہ پورے گناہ معاف کر، بس تھا۔ پھر کہا پھر اللہ وہ چھوٹا بھی معاف کرنا، اللہ وہ بڑا بھی معاف کرنا، کلہ دقہ، چھوٹا جو گناہ ہے جس کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا، جیسے میں مثال کے طور پر ایک پردے دار عورت نماز پڑھ کے آ رہی ہے، ہمارا جو گناہ ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ پردے دار عورت نماز پڑھ کے آ رہی ہے، اور ایک عورت بے پردہ ہے، نقاب نہیں ہے، برقع نہیں ہے، مسلمان ہے، وہ سامنے سے جا رہی ہے، تو شیطان ہے نا، شیطان ہر انسان سے الگ الگ گناہ کرواتا ہے۔ نیک لوگوں کو کیا بولتا ہے؟ دیکھو کیسی عورت ہے، اپنے نیکی کا کیا تھا، الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم پردہ کرتے ہیں، الحمدللہ، یہ الحمدللہ بول کے یہ ہمارے اندر ایک ایٹیٹیوڈ آتا ہے کہ ہم اچھے ہیں الحمدللہ، ہم ایسے نہیں، ایک اس سے عورت، دیکھو وہ کام غلط ہے لیکن ہم اس کو حقیر سمجھنا، اسے یہ سمجھنا کہ کیسی ہے، اللہ نے اسے توفیق نہیں دیا نا، دعا کرو اس کے حق میں، اللہ اسے توفیق دے۔ اور ہم کیا کریں؟ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایسا نہیں بنایا، تو نے ہمیں نماز کا پابند بنایا، تو نے ہمیں پردے کا پابند بنایا، اللہ تو نے اس سے توفیق چھینا ہے، اللہ اسے توفیق دے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم چھی کیسے ہیں؟ ایک طرح سے ان کو ہم گرا کے دیکھتے ہیں۔ نیک لوگوں کا یہ ہے نا گناہ، یہ علم والا بغیر علم والے کو یہ سمجھتا ہے کچھ نہیں آتا ہے، پردے دار عورت بغیر پردے دار عورت کو حقیر سمجھتی ہے، نمازی بے نمازی کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے بھائی، اس سے توفیق اللہ نے چھینا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ اس کے حق میں دعا کرو۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اپنے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تیرا فضل ہے، تو بھی مجھے اس راستے میں رکھ سکتا تھا، اس عورت کی جگہ پہ میں بھی ہو سکتا تھا، اس بے نمازی کی جگہ پہ میں بھی ہو سکتا تھا، تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، کون گناہ سمجھتا ہے؟ ہنستے ہنستے مذاق میں آپ نے کسی کو کیا کر دیا، کسی کا دل دکھا دیا۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟
یہی دعا سیم ہر سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، اور بھی دعائیں ہیں، ہر سجدے میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دعائیں آئے گی، جو بھی ہر سجدے میں فرض ہو نفل ہو جو چاہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے تمام گناہ معاف کر، دقہ و جلہ، چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، اے اللہ سب معاف کر، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، پہلا جو میں نے گناہ کیا تھا وہ، اور جو آخر گناہ کیا ہوں اے اللہ یہ دعا پڑھنے سے پہلے اللہ سب کو معاف کر، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، سب کے سامنے جو گناہ کیا اور جو چھپ کے کیا۔ یہ دیکھو آج کا سب سے بڑا جو مصیبت ہے جو انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں آدمی کیا کرتا تھا، کہیں جانا پڑتا تھا، آج کمرے کے اندر آدمی اکیلا ہے، موبائل ساتھ ہے، گندی چیزیں آدمی دیکھتا ہے، گندگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا مصیبت ہے، انسان برباد ہو چکا ہے، انسان کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے آج دنیا نے ایسا اس کے لیے نا راستہ کھول دیا، گناہ کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی آدمی گناہ کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے اکیلا رہ کے بھی انسان گناہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دعا کرو، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، اے اللہ میرے علانیہ گناہ بھی معاف کر، اے اللہ جو میں نے چھپ کے کیا اے اللہ وہ گناہ بھی اے اللہ تو میرے معاف کر۔ اب دیکھیے ہم رکوع میں کیا بولتے ہیں، سبحان ربی العظیم بولتے ہیں، کیوں؟ ہم جھکے ہوئے ہیں، اللہ عظمت والا ہے۔ کیا جوڑ ہے دیکھیے دعاؤں میں بھی، یہ محدثین نے لکھا ہے، ہم سبحان ربی العظیم بولتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عظمت والا بلند ہوتا ہے۔ اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، ہم گر چکے ہوتے ہیں اور کیا بول رہے تھے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اوپر ہے، بلند و بالا ہے، عظیم المرتبت ہے، اور ہم کہاں ہیں، زمین میں جھکے ہوئے، اللہ کو اوپر لے کے آتے ہیں۔ دعا کی یہ جوڑ دیکھیے، سبحان ربی الاعلیٰ کب کہہ رہے ہیں، جب ہم جھکے نہیں، اپنے سر کو ڈال چکے ہیں نیچے بالکل، اور اس طرح سے بن چکے ہیں جیسے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے ناک کو زمین میں رگڑا رہے ہیں اور رگڑ رہے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، تب یہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میں اس بندہ اس حال میں، لیکن اس بندے کا رب وہ ایسا ہے کہ وہ بلند و بالا ہے، تمام تعریفیں اس بلند بالا جو اللہ ہے، جس کی عظمتیں بلند ہے، جس کی عطا بلند ہے، جس کی تمام چیزیں بلند اور بالا ہے، اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں، اس کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سے جیسے سجدہ کرتے ہیں آدمی، سجدہ کرتے وقت بھی انسان کو، آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا نہ کرے، وہ یہ کرے کہ وہاں پہ قرآن کی تلاوت نہ کرے، اس میں قرآن کی تلاوت نہ کرے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے رکوع میں بھی بیان کیا تھا، آدمی جب رکوع کر رہا ہے اس صورت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، اور اسی طرح سے سجدے کی حالت میں اگر ہے آدمی اس وقت بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ رکوع کی حالت میں ہو یا سجدے کی حالت میں، دونوں صورت میں انسان کیا نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا۔ وہاں پہ یہی دعائیں آپ کو جو بیان کی گئی ہے اسی کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الا وانی نہیت ان اقرا القرآن راکعا او ساجدا، سن لو بے شک مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں قرآن کو پڑھوں رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں۔ رکوع میں کیا کہیں گے، سبحان ربی العظیم کہیں گے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے۔ اور اسی طرح سے اس میں اور بھی آپ کو دعائیں اگر یاد ہو، اس دعاؤں کی کثرت آپ لوگ کریں گے، جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہو سجدے کی حالت میں۔ امام ہے تو مختصر کرے گا، پیچھے لوگ رہتے ہیں، لیکن امام کے علاوہ مقتدی ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، الگ سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ دعا اللہ سے مانگ سکتے ہیں سجدے کی حالت میں مانگنا چاہیے، اس سے آپ کی دعائیں کیا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ جو آدمی جس کو جس چیز کی تنگی ہے، یہ بھی بیان کیا کہ اللہم ارزقنی زوجہ، اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے، اللہم ارزقنی زوجہ، اللہ مجھے نیک بیوی نصیب فرما، اللہ اللہم زدنی علما، اللہ مجھے علم دے، ورزقنی فہما، اللہ مجھے سمجھ دے، ورزقنی حفظا، اللہ مجھے یاد کرنے کی طاقت دے،
واحد بینی و بینہ یقول اللہم اعنی علی اتمامہ، اللہ میں نماز کو اچھی طرح سے مکمل طور پر نماز پڑھنے والا مجھے بنا. یہ سب آپ دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ دعا کرنا، بد دعا کرنا، قطع رحمی کے لیے، تعلقات توڑنے کے لیے، اس سے بچنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہو کر سکتے ہیں. پھر سجدہ کیا آپ نے، سجدے کے بعد اٹھیں گے. ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا غیر رافع يده، سجدے میں جانے کے بعد سجدے سے اٹھتے وقت پھر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. فجلس بین سجدتین، تو پھر دو سجدے کے بیچ میں بیٹھیں گے. اب سجدہ کرے، یہ سب کچھ ہو گیا، ہاتھ کہاں رکھنا ہے، پیٹھ کیا ہو گیا، دعا کیا پڑھنا ہے وہ سب کچھ ہو گیا، ایکسٹرا دعا پڑھنا ہے وہ بھی ہو گیا. اس کے بعد سجدے سے اٹھیں گے اور وہاں پہ ہاتھ اٹھائیں گے، رفع یدین نہیں ہے سجدے سے اٹھتے وقت، بلکہ صرف اٹھ کے بیٹھیں گے. سر کو نہیں، یہ کیا کریں گے، ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے. اب بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے دیکھو، یہ اچھی طرح سمجھیے. پہلے سجدے میں چلے گئے، اب اٹھ کے بیٹھنا. سب سے پہلے یفترش قدمہ الیسری ان یجعل الرجل الیسری فراشا لہ، یہ الٹا پاؤں، یہ سیدھا پاؤں. سیدھے پاؤں کو ایسا، یہ انگلیاں ایسے، یہ پاؤں سیدھا ایسا کھڑا کریں گے سیدھے پاؤں کو. یہ جو پاؤں ہے نا الٹا پاؤں، اس کو فرش بنائیں گے. فرش یہ ہمارا پاؤں کا یہ ہے نا، یہ آپ نارمل بیٹھتے ہیں نا، وہی طریقہ ہے. اکثر لوگ صحیح بیٹھتے ہیں. یہ جو پاؤں سمجھیے، یہ اوپر کا پاؤں کا حصہ یہ زمین میں جاتا ہے. یہ ہتھیلی ہے نا، ہتھیلی الٹا ہو کے ہم اس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور یہ پاؤں ایسا رہتا ہے، انگلیاں ایسے، یہ سیدھا اس پر. اس کو کہتے ہیں افتراش. بیٹھنے کے طریقے کو کیا بولتے ہیں، افتراش. فرش بنا کر بیٹھنا پیر کو. فرش مطلب یہ پاؤں سمجھیے، بالکل آپ میرا پاؤں سمجھیے، یہ پاؤں کا اوپری حصہ. جب ہم بیٹھیں گے تو یہ پاؤں کا اوپری حصہ زمین میں جائے گا. یہ حصہ ہے نا آتا ہے، اس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں اور یہ ہے نا اس طرح سے رہے گا، انگلیاں ایسے. کب؟ دو سجدے کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا کریں گے، یفترش قدمہ الیسری، الٹے پاؤں کو فرش بنائیں گے اور اس پر بیٹھا جائے گا. وینصب القدم الیمنی من الجانب الایمن، اور سیدھے طرف سیدھے پاؤں کو سیدھا کھڑا کریں گے. سیدھے پیر کو کیا کریں گے، سیدھا کیا کریں گے، کھڑا کریں گے. یجعل بطون اصابعها الى الارض وعقبها الى الفوق، انگلیاں جو ہوتی ہے وہ زمین پہ لگے ہوئے ہوں گے اور یہ جو ہے نا، جو ایڑی جو ہوتا ہے پیر کا وہ اوپر اٹھا ہوا ہوگا. دیکھیے حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں، ان عبداللہ ابن عمر انه كان يرى عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما يتربع في الصلاة اذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے اور ایک بیٹے، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے بیٹے نماز پڑھ رہے تھے. نماز کیسے پڑھ رہے تھے، پالتی مار کر بیٹھنا. یعنی آپ ابھی پیر ہے نا ایسا نہیں، پیر ایسا، پیر ایک نارمل جو بیٹھتے ہیں ہم لوگ کھانا وانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، دیکھو دو پیر کو ایسا کر کے بیٹھتے ہیں، آرام سے بیٹھتے ہیں. ہمارے یہ جو ہے نا گھٹنا جو ہوتا ہے ایسا ہے. اب میں جیسے بیٹھا ہوں، اب میں یہاں اٹھ نہیں سکتا ہوں، آپ کو ویڈیو میں نظر آ جائے گا جیسے میں بیٹھا ہوں ابھی یہاں پہ، جو اس پر اس طرح سے آرام سے جو بیٹھتے ہیں، بالکل ہاتھ ہے نا ابھی ران پہ رکھا ایسا آرام سے بیٹھے، اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا. تو ان کے ابا کون، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. یہ کام کون کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کر رہے تھے. تو ان کے ابا بولتے ہیں کہ بیٹا سنت یہ ہے کہ سیدھے پیر کو کھڑا کرو اور الٹے پیر پہ بیٹھنا ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہے نا وہ ابھی اسلام لائے تھے. ابھی اسلام مطلب ابھی وہ کیا ہوئے تھے، جوان ہوئے تھے، ابھی وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے تھے، ابھی اسلام سیکھ رہے تھے. اسلام نام مسلمان ہونا نہیں، یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے، ابھی انہوں نے اسلام کو سیکھا تھا. اس موقع پر ان کے ابا نے کہا، ان کے ابا کون، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، بیٹا نماز میں انما سنت الصلاة ان تنصب رجلک الیمنی وتثنی الیسری، کہ تم سیدھے پیر کو سیدھا کھڑا کرو اور الٹے پیر کو کیا بناؤ، اس پر بیٹھو.
اب دیکھیے اس میں یہ بیٹھنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ایقاع، ایک تو طریقہ میں نے بتایا، دیکھو یہ پیر ایسا، ایک ایسا ہوا، دوسرا طریقہ ایسا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو، اور ایک سنت طریقہ ہے دو پیر کو بھی ایسا کرنا، دو پیر بھی ایسا، جس میں بیٹھنے میں آسانی ہوتی ہے. جیسے میں اب یہاں پہ نا ایسا بیٹھ رہا ہوں، ایسا اس طرح سے، اب ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا یہ بیٹھنا، دو پیر بھی ایسے ہیں، اور میں یہ ہمارا پیر کے اوپر جو یہ پیچھے والا ہوتا ہے نا کعب ایڑی جو ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوں ایسا کر کے، میرا دو پیر بھی ایسا ہے. ایسا بھی بیٹھنا سنت ہے. اگر کسی کو پیر میں درد ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اور وہ اس طرح سے بیٹھ کے دوسرے سجدے میں جانے کے لیے بہت تکلیف ہوتا ہے، تو اس طرح سے بھی بیٹھ سکتے ہیں. یہ بھی سنت ہے جس کو ایقاع کہا جاتا ہے. یہ آپ دو سجدے کے درمیان بیٹھ سکتے ہیں، پہلے اتحیات میں بیٹھ سکتے ہیں، دوسرے اتحیات میں بیٹھ سکتے ہیں. اکثر یہ عمر رسیدہ لوگوں کو بہت فائدہ دیتا ہے. پیر میں درد ہے تو ان لوگوں کو اس کے بیٹھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. قلنا لابن عباس فی الاقعاء علی القدمین، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے پوچھا کہ کس کے بارے میں؟ دو قدم پہ بیٹھنے کے بارے میں، یعنی اقعاء جو طریقہ میں نے بیان کیا. انہوں نے کہا یہ سنت، یہ تو سنت ہے. کیا ہے؟ یہ سنت طریقہ ہے، اللہ کے نبی ایسا بیٹھا کرتے تھے. مسلم شریف میں یہ باتیں بیان کی گئی ہے. کتنا ہو گیا ٹائم؟ بس اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ابھی کٹ ہو جائے گا اس لیے بات ختم ہو جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے سجدے میں جانا، دوسرے سجدے کے بعد اتحیات کا طریقہ، اور اسی طرح سے اتحیات میں کیا پڑھنا ہے، ہاتھ کہاں رکھنا ہے، انگلی کو کس طرح سے باندھ کے رکھتے ہیں، اتحیات میں انگلی کس طرح سے اٹھاتے ہیں، وہ سب تفصیلات انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.